مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آگے جو لوگ ناشکرے ہیں، شرک کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی تو یہ فرما برداری نہیں کر رہے، لیکن قیامت کے دن کیسے فرما بردار بنے ہوں گے، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تذکرہ کیا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، فرمایا جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ احادیث میں اس کی تفصیل ہے، آگے بھی آیتوں میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ ہر امت میں جو پیغمبر اللہ نے بھیجے نا، وہ پیغمبر اس امت کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے حق میں گواہی دیں گے جنہوں نے ان کی بات کو مانا، اور ان کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ وہ گواہی کیا ہوگی کہ اللہ میں نے اپنا پیغام صاف طور پہ پہنچا دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر کا کام جہاں صاف صاف پہنچانا ہے نا، جیسے کہ پچھلی اس رکوع کے آخری، اس سے پچھلے والے رکوع کے آخر میں تھا کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، تو اس سے کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی نبی کے ذمہ پہنچا دینا، مانے نہ مانے ہماری مرضی۔ تو اس پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پہنچانے کے بعد قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف گواہی بھی دیں گے۔ تو دنیا میں سوال نہیں ہو رہا، لیکن آخرت میں سوال ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم لا یؤذن للذین کفروا، اس کے بعد اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ اللہ سے معافی مانگنے کی، اللہ سے توبہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے اللہ کی ناراضی ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ جب مطالبہ ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ توبہ کرو تم، یعنی یہ توبہ کا آپشن ہی ان کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ کوئی شخص سوری کرنا چاہتا ہو، کوئی معذرت کرنا چاہتا ہو، اس پہ معذرت پہ پابندی لگا دی جائے۔ قرآن سے، احادیث سے یہ مضمون ثابت ہے کہ ابتدا میں تو وہ معذرت کریں گے، لیکن پھر اللہ ان پر پابندی لگا دیں گے کہ تمہیں توبہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ کا آپشن ختم کر دیں گے تو شاید اللہ خود ترس کھائیں گے اور عذاب کم کر دیں گے یا ختم کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے بھی ان پہ ترس نہیں آئے گا۔ جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو نہ اس عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ تو حکم تھا عام گناہ گاروں کے بارے میں، عام کافروں کے بارے میں، اب خاص مشرکین کے بارے میں، کیونکہ عرب میں شرک بہت تھا، پوری دنیا میں شرک تھا، تو اللہ ان مشرکین کے بارے میں الگ سے ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء یعنی اپنے معبودوں کو، چاہے وہ پتھر کے بنے ہوئے معبود ہوں، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہوں، اللہ ان کو بھی زبان دیں گے۔ جو پتھر کے بنے ہوئے معبود ہیں نا، قرآن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، صرف ان کو دکھانے کے لیے کہ جن کو تم اپنا آقا سمجھتے تھے آج وہ بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ ظاہر ہے پتھر کے بنے ہوئے بت کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یہ صرف ان کو عار دلانے کے لیے۔ جیسے جب کسی کو کسی پہ غضب ہوتا ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ یار یہ پتھر کا بنا ہوا بت ہے، تم اس کی عبادت مت کرو، اگلا مان نہیں رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس کے سامنے دریا میں یا آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب بچڑے کی عبادت ہوئی ہے تو اس کو آگ میں پھینک دیا، اور یہی دکھانے کے لیے کہ یہ اپنے آپ کو جلنے سے نہیں بچا سکتا، تو تمہیں کیسے بچائے گا یہ، اور اس کی عظمت دلوں سے نکالنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے اللہ یہ ہمارے وہ شرکاء ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کنا ندعو من دونک، تجھے چھوڑ کر ہم ان کو پکارتے تھے۔ ایک جگہ تو آتے ہیں کہ وہ نفی کر دیں گے ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں ہے، تو یہ مختلف مدارج ہوں گے ان کے۔ جیسے جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے نا، تو کبھی وہ جرم کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، کبھی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو مختلف حالتیں ہوتی ہیں، مختلف کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن بھی ان ظالموں کی مختلف حالتوں کو بیان کر رہا ہے کہ کہیں وہ کہیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، کہیں کہیں گے کہ ہم شرک کرتے تھے مگر ان کے ساتھ کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تو ہم ان کو پکارتے تھے، تو اصل جرم تو ان کا ہے۔ تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے متضاد باتیں کریں گے۔ یہاں بھی کہیں گے اللہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے، تو مطلب یہ تھا کہ آگے جملہ محذوف ہے، مطلب یہ تھا اصل تو یہ ہے نا، اصل تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ،
تو جو معبود ہیں وہ ان کی طرف قول پھینک دیں گے, ان کی بات کو گھمائیں گے اور کہیں گے انکم لکاذبون, تم جھوٹ بول رہے ہو. کیا مطلب؟ تم اصل میں شیطان کی عبادت کرتے تھے, تم ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے. دوسرے مقام پہ قرآن میں یہ مضمون ہے کہ وہ کہیں گے کہ تم جو ہے نا ہماری کے بجائے شیطان کی, یعنی تم شیطان کے کہنے پہ یہ سارے کام کر رہے تھے نا, تو تم نے تو شیطان کو فالو کیا, ہمیں فالو تھوڑی کیا ہے. اب اس میں بے جان بت بھی ہو سکتے ہیں اور وہ معبود بھی ہو سکتے ہیں جو زندہ تھے, جن کی عبادت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں اللہ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اور یہ سب کے سب اس دن اللہ کے سامنے اطاعت ڈال دیں گے, اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. دنیا میں تو ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بات مانو, سنتے ہی نہیں تھے, اور آج سارے اللہ کے سامنے عاجزی سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے جو اللہ کہے گا انہوں نے اس کو مان کے چل رہا ہے. لیکن وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جو جھوٹ یہ گڑھا کرتے تھے وہ جھوٹ ان سے غائب ہو جائے گا. یعنی یہ جھوٹ گڑھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے, تو یہ جھوٹ ان سے غائب ہو جائے گا, کوئی ان کے کام نہیں آئے گا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, پھر ایک کافر کی وہ 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہوا نا. رکوع کے شروع میں تو عام کافروں کا بیان ہوا, کوئی بھی جو اللہ کا نافرمان ہے کافر ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ نے مشرکین کی بات کی. تیسرے نمبر پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو شرک کرتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی برائی کے راستے پہ ڈالتے ہیں, تو ان کے عذاب کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں. الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, اور پھر اللہ کے راستے سے بھی روکا. تو کچھ کافر دنیا میں ایسے ہیں صرف کفر کرتے نہیں ہیں بلکہ اسلام کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں وہ. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب, ان پر جو عذاب آئے گا ہم ان کو بڑھا کے دیں گے, فوق العذاب, عذاب سے اوپر بھی عذاب. ایک عذاب تو عام کافروں کا ہے لیکن ان پر اس عام کافروں سے بھی زیادہ عذاب ہوگا, خود بھی گمراہ ہونے کا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا. بما کانوا یفسدون, اس فساد کی وجہ سے دنیا میں پھیلایا کرتے تھے. ایک کافر جو خود کفر پر ہے تو وہ تو کافر ہے نا, فساد پھیلا تھوڑی رہا ہے وہ. لیکن ایک وہ ہے جو اسلام سے لوگوں کو ورغلا رہا ہے اور شرک کو پروموٹ کر رہا ہے, یا شرک کے علاوہ کسی بھی کفر کو پروموٹ کر رہا ہے, تو یہ تو فساد مچا رہا ہے زمین میں. تو اللہ کہتے ہیں اس کو دگنا عذاب ہوگا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اب رکوع کے شروع میں جو مضمون تھا اسی کو دہرایا جا رہا ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں ان پر جو انہی کی جنس میں سے ہوگا, کیونکہ اکثر رسول اسی قوم میں سے آئے ہیں اور جنس کا مطلب انسانوں میں سے آئے ہیں, تو جو انہی میں سے رسول یعنی انہی کی طرف جو مبعوث رسول ہیں اسی رسول کو ہم ان امت کے خلاف لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے. کیوں لے کر آئیں گے؟ اس لیے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے کے لیے. تو جب آپ اتنی کھول کھول کے ہر چیزوں کو بیان کریں گے تو اللہ کی حجت بھی تو تمام ہوگی نا, تو قیامت کے دن عدالت بھی تو لگے گی. تو اللہ ان سے جہاں پوچھے گا آپ سے بھی پوچھے گا. تو آپ جب گواہی دیں گے کہ میں نے کھول کھول کے ان کو بیان کر دیا تھا اور پورا قرآن ان کے حوالے کر کے گیا تھا میں, تو یہ چیز بھی ان کے اگینسٹ جائے گی. کیوں ہم نے قرآن نازل کیا؟ تبیانا لکل شیء, ہر چیز کو ہم نے کھول کے بیان کر دیا. وہدن, اس میں سیدھا راستہ بھی ہے. ورحمتا وبشرا, اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمین, ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, جو اس قرآن کو مان لیتے ہیں اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی پر نازل ہوا اور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی سے سنوں, کیونکہ قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے, کسی سے سننے کا اپنا لطف ہوتا ہے. جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس کی توجہ بڑھتی بھی ہے, کیونکہ بولنے میں بھی قوت لگتی ہے, لیکن جب سنتا ہے تو پھر تو یعنی اس کی توجہ مرتکز ہوتی ہے صرف سننے کی طرف. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی آیتیں جب میں نے تلاوت شروع کی تو جب میں اس آیت پر گیا کہ وَنَزَّلْنَا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ, کہ اے نبی ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کے لے کر آئیں گے. تو کہتے ہیں میں نے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے.